وہ اپنے گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ گئی، بولی کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اور کہنے لگی کہ مجھے بس اب تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے پھر بھی اسے زبردستی سمجھا کر گھر بھیج دیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر پولیس آئی ہوئی ہے اور مجھے پولیس نے پکڑ لیا۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ جب وہ مجھ سے ملنے آئی تھی تو وہ اپنے گھر پہنچی ہی نہیں تھی، اور صبح ہی صبح اس کی لاش ملی ہے۔ مجھے اس کے قتل میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ مجھے حقیقتاً کچھ نہیں پتا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، پر اس کی موت کا الزام مجھ پر آ گیا۔ جیل میں بھی لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ ارے دیکھو دیکھو، وہ جا رہا ہے عاشق جس نے اپنی محبوبہ کو مار ڈالا۔ جیل میں مجھ سے کوئی بھی ملاقات کے لیے نہیں آتا، یہاں تک کہ میرے اپنے دوست بھی۔ ساری دنیا مجھے اس کا قاتل کہتی ہے، کوئی میری حقیقت جانتا ہی نہیں۔ آج مجھے عمر قید کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے، اس کے قتل کا الزام بھی میرے سر ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی دکھ نہیں ہے۔ اذیت تو مجھے اس بات کی ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اسے میں نے ٹھیک ٹھاک منایا تھا اور صحیح سلامت وہ یہاں سے گئی تھی، تو پھر کس نے اسے مار دیا؟ یا پھر اس نے تنگ آ کر خودکشی کر لی؟ آخر اگر اس کا قتل ہوا ہے تو اس کا قتل کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ میں یہ سب سوچ سوچ کر ذہنی اذیت کا شکار ہو گیا ہوں اور اسے یاد کر کے پاگل ہو چکا ہوں۔ آج میں جیل میں ہوں اور اللہ پاک سے صرف یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ صرف تو ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔